ایک غریب عراقی شخص نوکھے حج کا ایمان افروز واقعہ۔ ناظرین، یہ سچا واقعہ ہے۔ بصرہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا۔ اس نے رات دن محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اپنا زاد راہ اکٹھا کیا۔ آج کل کے دور کے برعکس اس وقت لوگوں کو قافلوں کی صورت میں پیدل حج پر روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر نکلنے لگا تو فرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور قافلے کی انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، بیٹا آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات کو ہی ختم ہو گیا تھا اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کے رو رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ یہ شخص شک و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ سے گویا ہوا، یا اللہ آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ ہے بس خاندان۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ہی رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ میں بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہاری رونے کی آواز نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کے اس شخص کی دلی مراد اور کیا تھی، لیکن حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ اب یہ شخص نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے۔ حج کیے بغیر واپس آ گیا اور نہ ہی بغیر زاد راہ کے وہ قافلے میں شامل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہوا اور بولا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو سعی کرتے دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ غرض کہ ہر حاجی اس کی حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگ گیا۔ یہ شخص گھر پہنچا، گھر والوں نے بھی پرتپاک استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں پر موجود ہونے کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حج سے واپسی پر کوئی حاجی جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم
عبادت کو چھوڑ کر وہ مخلوق کے خدا کی مدد کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری نعمت میں حج پر بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہارے وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی، اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی، ہوا کے فرشتے سے پوچھو۔ داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، خدا سے پوچھو۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس آٹے سے سوراخ بند کیا اور با سلامتی کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد، اس کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقہ کی برکت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مالک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اس شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جوں ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ ہی نہیں ہے جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا اور عورت اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی، اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت
موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا، بری موت سے بچاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ کی خوشنودی رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی اس عادت سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔